کرام، زکوٰۃ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو آپ نے سماعت فرمایا جسمانی زکوٰۃ جو کہ روحانی پہلو ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بلا شبہ کان، آنکھ اور دل سبھی سے پوچھا جائے گا کہ آنکھ نے کیا دیکھا، کان نے کیا سنا، دل میں کیا خیال لائے۔ فرمایا گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غلط کلام سننے کا اثر جو کان پر پڑتا ہے تو کھانے سے کہ ضرر سے جو پیٹ میں پڑتا ہے، فرمایا زیادہ نقصان ہے، کیونکہ غذا تو فضلہ بن کر خارج ہو جاتی ہے لیکن غلط بات عمر بھر باقی رہتی ہے۔ جس طرح محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو تلوار کی چوٹ ماریں گے تو وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کو بات کی چوٹ ماریں گے تو وہ دیر تک یاد رہے گی۔ تو گویا اسی طرح جو ہم زبان سے اچھا کلام کرتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں یا سنتے ہیں، تو اس کے اثرات طبیعت، صحت پر مرتب ہوتے ہیں، شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی قوم کی بات سنے حالانکہ وہ ناپسند کرتا ہو تو روز قیامت اس کے کانوں میں سیسا پلایا جائے گا، سیسا پلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ تو غلط بات نہ سنیں، غلط بات سننے سے گریز کریں۔ جس طرح گانے ہیں، اب ان گانوں میں بہت سارے بے حیائی قسم کے جملے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا روک ٹوک کرنا آپ اور ہم سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح گانوں میں بعض گانے کفری حد تک ہیں، ان کا روک ٹوک کرنا بھی آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم بھی گناہگار، سامنے والا بھی گناہگار۔ تو اسی لیے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت ہر آنکھ روتی ہوگی سوائے اس شخص کے جس کے دل میں مکھی کے سر کے برابر خوف نہ ہوگا۔ فرمایا ہر آنکھ خوف خدا سے روز قیامت روتی ہوگی سوائے اس کے کہ جو محارم سے بچی رہی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح دو فرشتے ندا کرتے ہیں کہ مرد عورتوں سے بچیں، عورتیں مردوں سے بچیں، ورنہ تباہ اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ تباہی اور بربادی اللہ تبارک و تعالی ندا فرما رہا ہے، فرشتے آگاہ کر رہے ہیں، اور ہر ایک شخص کو پتہ ہے، اور اس پتہ ہونے کے باوجود پھر اگر غلطی کرے تو اس کی سخت ترین سزا ہے۔ سماعت فرمائیے، حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد انتقال کسی نے خواب میں دیکھا تو فرمایا ان کی چہرہ چاند کی طرح روشن ہے لیکن اس میں ایک سیاہ داغ نمایاں ظاہر ہوا ہے۔ دریافت کرنے پر پوچھا تو فرمایا کہ ایک بار میری نظر غیر پر پڑ گئی، جس سبب فرمایا آگ لگائی گئی اور اس کا اثر قائم ہو گیا، اور مجھے کہا گیا کہ حبیب ابھی تو ایک نگاہ ڈالی تھی، اگر اس سے بڑھ جاتی تو تمہارے داغوں کا بھی مزید داغ بڑھ جاتے۔ تو ایک غلط نگاہ پڑنے پر یہ نشان مجھے یعنی سزا ملی ہے۔ تو گویا سامعین محترم، غیر محرموں کو دیکھنا اور اس طرح کے برے اعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس آنکھ سے بھی پوچھے گا، اس کان سے کیا سنا اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس پیٹ نے کیا استعمال کیا اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو لہذا اس دن کی قائم ہونے سے قبل اللہ سے ڈرو اور نیکی اور بلائی پر قائم رہو۔ یہی گویا روزے کی ایک غذا بھی ہے۔ انسان صرف کھانے پینے کا سے روک لینا روزہ نہیں، روزے کی اثر یہ ہے کہ اصل روزہ اس کا ہے جو غیر محرموں کو روزے میں دیکھے نہ، جو غیر کی بات کو کانوں سے سنے نہیں اور پھر زبان پر غیر بات لائے نہیں، یعنی بیہودہ گالی چغلی، کسی کی برائی، یہ زبان پر ہرگز نہ لائے۔ یہ اصل روزے کی روحانیت ہے۔ تو یہی جسم کی زکوٰۃ بھی ہے، مال کی زکوٰۃ تو مال کے ذریعے آپ نے ادا کی، آیا جسم کی زکوٰۃ کو کس طرح ادا کیا؟ اس طرح شریعت مطہرہ کی پاسداری کر کے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر، نبی پاک علیہ السلام کی ہر سنت کو سے عمل کر کے آپ نے کو ثابت کرنا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔